صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت اور فضیلت اور اہمیت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل کی صورت میں تراویح ادا کی جاتی ہے۔ نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ عبادت ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام فرمایا اور امت کو اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز تراویح پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے، جماعت سے پڑھنا ترک کر دیا، لیکن آپ نے اس کی ترغیب دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کی فضیلت کے حوالے سے ہے، جو نماز تراویح کی فضیلت کے حوالے سے ہے، کہ نماز تراویح رات کی عبادت یعنی قیام اللیل کا حصہ ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام یعنی تراویح ادا کی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے تراویح کا، کیونکہ نماز تراویح میں مکمل قرآن مجید کو ختم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اسی لیے اس مہینے میں قرآن سننا اور پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح نماز تراویح گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں قیام یعنی تراویح کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر ایک خاص رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو رمضان کی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ تو یہ بھی یقیناً شب قدر میں بھی عبادت کا شرف حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو تمام احادیث مبارکہ تھی۔ اگر ہم اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں کہ نماز تراویح کا ہمیں جسمانی طور پر کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو نماز تراویح جہاں روحانی فوائد رکھتی ہے، وہیں جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ روزے کے بعد تراویح کے ذریعے جسمانی ورزش ہوتی ہے، جو صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت کو پاتے ہوئے، جو ایمان کو مضبوط کرنے، گناہوں کی معافی، اللہ کا قرب پانے اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتی ہے، ہر مسلمان کو اسے پورے رمضان میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ
یہ سابقہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی ہے یہ۔ تو اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور تب یہ ہم خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، آپ کے کیے ہوئے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنا رمضان مبارک بھی اس ویسے گزاریں گے جیسے اللہ کے رسول نے گزارا، تو پھر ہم یقیناً اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور اسی طرح اخروی نجات کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی۔